حمزہ شہباز پنجاب کے وزیر اعلیٰ تو منتخب ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک اپنے عہدے کا حلف نہیں اٹھا سکے۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا صدر کو کہ جلد سے جلد نمائندہ مقرر کیا جائے۔ گزشتہ روز بھی اطلاعات آئیں سامنے، کہا جا رہا تھا کہ کل لے لیں گے حمزہ شہباز اپنے عہدے کا حلف۔ پھر صدر کی جانب سے اس کے حوالے سے ٹویٹ بھی آگئی کہ ایسا فی الحال نہیں ہونے جا رہا۔ بہرحال گورنر پنجاب نے انہیں جو تحفظات تھے وہ بھیج دیے ہیں صدر مملکت کو۔ رپورٹ صدر مملکت کو موصول بھی ہو گئی ہے۔ حبیب صاحب ایک بار پھر انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ جو انتخاب ہوا وزیر اعلیٰ کا، یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوا تھا۔ دیکھیے ام رباب، گورنر عمر سرفراز چیمہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے پرانے دوست بھی ہیں اور میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، ان کی خاص طور پر جو تحریک انصاف کے لیے خدمات ہیں اور وہ کھڑے رہے ہر برے بھلے وقت میں۔ لیکن یہاں پر معاملہ کانسٹیٹیوشن کا ہے اور آئین کا ہے اور قانون کا ہے۔ یہ جو عمر سرفراز چیمہ صاحب کا خیال ہے کہ جو انتخاب تھا حمزہ شہباز کا، اس کے اندر یہ لیکونہ ہے، یہ خرابی ہے، یہ ان کا منصب نہیں ہے۔ انہوں نے یہ ان کے ذمہ دستور نے، جہاں تک مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ انہوں نے دستور نے ان کے ذمہ نہیں لگا رکھا کہ وہ کسی کے بارے میں کہیں کہ جناب یہ انتخاب ٹھیک نہیں ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے خود جو ان کے پاس رپورٹ ہے وہ ایک ایسے شخص کی رپورٹ ہے جس کو اس کی نوکری سے ہٹا دیا گیا ہے اور پھر اس کو چودھری پرویز الہی صاحب نے آ کے بحال کیا، وہ ہیں سیکرٹری صوبائی اسمبلی۔ سیکرٹری صوبائی اسمبلی کا حکم، چاہے جو اس کی رپورٹ، اس کا جو کچھ بھی ہو، جب تک وہ سپیکر کی مرضی کا نہیں ہے تو اس وقت تک اس رپورٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ ایک جاسوسی رپورٹ تو ہو سکتی ہے، وہ کوئی سچویشن رپورٹ تو ہو سکتی ہے، آفیشل رپورٹ نہیں ہو سکتی وہ، اور اس میں حتمی طور پر جو اعلان ہے وہ سپیکر نے کرنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عدالت میں یہ معاملہ جب گیا، اول تو ہماری بدقسمتی کے جو پارلیمنٹ کے معاملات ہیں اور صوبائی اسمبلیوں کے معاملات ہیں وہ عدالتوں تک چلے گئے ہیں، لیکن ہماری عدالتوں نے بھی جو آبزرویشنز دی ہیں اور جس انداز میں فیصلہ کیا ہے وہ واضح کر دیا۔ مثال کے طور پہ جب اب ایک خام خواہ کا بیچ میں جسے کہتے ہیں نا وہ ایک اڑیچ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کری جی، عثمان بزدار کا استعفیٰ ٹھیک نہیں تھا، اور بھائی عثمان بزدار صاحب کے سامنے الیکشن ہو رہا تھا انہی کی نشست کے لیے، تو پھر انہیں وہاں پہ شور مچانا چاہیے تھا نا، احتجاج کرنا چاہیے تھا، بعد میں خیال کیوں آیا؟ تو اسی طرح عدالت نے اس پٹیشن کو تو اٹھا کے باہر ہی پھینک دیا، بلکہ جرمانہ کیا، تو پھر وہ معافی تلافی ہو گئی۔ اب بات یہ ہے کہ عدالت بھی صدر صاحب کو کہہ چکی ہے کہ اب آپ نے پیچھے نہیں جانا، آپ نے آگے جانا۔ آپ بندہ اپائنٹ کریں، گورنر کو کہیں، گورنر کی جگہ کسی کو کہیں، جا کے وہ حلف لے اور حلف لے کے بعد آگے بڑھیں۔ بتا رہے تھے کہ کچھ معاملات طے ہو رہے ہیں صدر کے ساتھ، 4 لوگوں سے انہوں نے کابینہ کے حلف بھی لے لیا تھا، اس معاملے میں کیوں؟ اس معاملے میں بھی میرا خیال ہے کہ جلدی کچھ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن یہ جتنی تاخیر کریں گے، میرا خیال ہے کہ عمر چیمہ صاحب بھی اور صدر مملکت بھی، دونوں کی یہ شان کے خلاف ہے کہ جب معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو وہ اس کو بیک ٹریک کریں۔ دیکھیے پولیٹیکلی غلط ہوا یا صحیح ہوا وہ ایک الگ چیز ہے، ہمیں قانون اور دستور کا بہرحال دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی ہماری سیاست کو گورن کرتا ہے اور ہماری سیاست کی بقا اور جمہوریت کی بقا بھی اسی میں پوشیدہ ہے، تو لہٰذا ان کو اسی طرف چلنا چاہیے۔